اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات مبارک ہوں۔ جو ہی رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، ہر طرف عبادات کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے اور مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تسبیح و تحلیل، ذکر اور قرآن کریم کی تلاوتوں کی ایک صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہر شخص ذوق و شوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات جو صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ جس چیز کی وہ نصیحت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہو یا اس کے علاوہ بھی جب بھی کبھی عبادت کی جائے تو عبادت سے مقصود فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہونا چاہیے، اور عبادت سے مقصود کوئی بھی کسی قسم کے ثواب و جزا کی جو ہے نا وہ نیت اور طلب نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص فقط ثواب کی غرض سے عبادت کرتا ہے اسے وہ عبد الثواب یعنی ثواب کا بندہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تائس عبد الدینار والدرہم، یعنی دینار و درہم کے بندے ہلاک ہو گئے۔ اس طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو فقط ثواب کی غرض سے عبادت کرتا ہے وہ عبد الثواب ہے۔ اور سیدی ابراہیم القرشی الدسوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قیام یعنی رات کی عبادت فقط اس لیے کرے کہ اسے اس میں لذت نصیب ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک اس نے نفس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا، ابھی تک وہ نفس کے شکنجے کے اندر ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسے اس قیام کے اندر، اس عبادت کے اندر لذت نصیب نہ ہوتی تو وہ عبادت کو ترک کر دیتا۔ تو یہ جو قیام ہے، یہ عبادت جو ہے، یہ عبادت للذت یعنی لذت کے لیے ہوئی، یہ عبادت للہ یعنی اللہ کے لیے نہ ہو۔ اور اسی طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں بے غرض عمل اس کی جزا کچھ اور ہے، بے غرض عمل اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ لیکن اس چیز کی حقیقی جو فہم ہے اور سمجھ ہے وہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس نے کسی شیخ کامل کا دامن تھاما ہوتا۔ جب تک کوئی شخص کسی شیخ کامل کا دامن نہیں تھامتا تو وہ ہمیشہ پوری زندگی عبادت فقط ثواب کے لیے کرتا رہتا ہے اور حریم قدس سے آشنا ہوئے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مولانا شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر بازار میں چلی جا رہی ہیں۔ کسی نے روک کر پوچھا کہ سیدہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں کہ یہ جو آگ ہے اس سے میں جنت جلا دوں گی، اور یہ جو پانی ہے اس سے میں جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ کوئی بھی شخص میرے رب کی عبادت جنت کی طلب میں نہ کرے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرے، بلکہ اگر وہ عبادت کرے تو فقط اس لیے کرے کہ وہ اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ یہ اصل جو ہے نا وہ عبادات سے جو مقصود ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی تکمیل اور اس سے مناجات، نہ کہ ثواب۔ تو رمضان المبارک کی جیسے کہ یہ بابرکت ساعات ہیں، ہمیں انہیں کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ رات قیام میں گزریں، تراویح کی نماز ادا کریں، تلاوت میں دن کو گزاریں اور تسبیح و تحلیل اور ذکر اذکار میں ہمارے یہ دن گزریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل کہ وہ سوال کرے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہ گار کہ وہ توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل کہ فلاں فلاں مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ تو یعنی یہ رمضان کی ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور سوال کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔